السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقل وقليل من عبادي الشكور. وعن معاذ بن جبل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ وحبك في الله وقال ولا تدعن في دبر كل صلاة من تقول رب أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك رواه أبو داود والنسائي وهو حديث صحيح. معزز و مکرم سامعین ناظرین، جیسا کہ شیخ رضا اللہ صاحب حفظہ اللہ نے اعلان میں فرمایا کہ دوسری بار مجھے آپ کے اس گاؤں میں اس مسجد میں کچھ کہنے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ شیخ کو تو موضوع بھی یاد ہے کہ تربیت اولاد پر ہماری گفتگو ہوئی تھی۔ آج میرے ذہن میں کوئی موضوع نہیں تھا، اور یہ بہت مشکل ہوتا ہے جب موضوع پہلے سے رہے تو انسان کے لیے آسانی رہتی ہے، اور جب موضوع نہ بتایا جائے تو انسان گھومتا رہتا ہے کہ کس موضوع پر دست دوں۔ جب میں مسجد میں داخل ہوا تو یہ جو چارٹ ہے آپ لوگوں کا نماز کے بعد کے اذکار، اس میں ایک دعا لکھی ہوئی رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، تو میں نے مناسب سمجھا کہ اسی پر آپ لوگوں کے سامنے کچھ دن کی بات ہو جائے، کیونکہ بہت پیاری دعا ہے، بڑی جامع اور اہم دعا ہے۔ یوں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا اہم ہے، ہر دعا جامع ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جوامع الکلم سے نواز رکھا تھا۔ جوامع الکلم مختصر الفاظ معانی کا سمندر، اس کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے کہ مختصر لفظ میں آپ نے بہت سارے معانی کو سمو دیا، جیسا کہ ہمارے یہاں کہا جاتا ہے اردو زبان میں دریا کو کوزے میں بند کر دینا۔ الفاظ بہت کم لیکن معانی بہت زیادہ۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے تھی، اور یہ خصوصیت صحابہ کو بھی بہت حد تک یہ شرف اللہ رب العالمین کی طرف سے، یہ امتیاز ان کو حاصل تھا کہ وہ بھی بڑی بڑی باتیں مختصر الفاظ میں کہہ دیا کرتے تھے۔ تو آپ کی ہر وصیت اور آپ کی ہر نصیحت اور دعا بڑی جامع ہوتی ہے۔ یہ دعا بھی انہی میں سے بہت ہی اہم اور جامع دعا ہے۔ اس حدیث کے راوی ہیں معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور صحابی ہیں۔ 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، 35 سال کی عمر میں ان کی وفات ہو گئی، اور طاعون کی بیماری میں ان کی وفات ہوئی تھی، طاعون امواس۔ ہمارے نبی نے ایک پیشین گوئی کی تھی کہ ایک ایسی بیماری پھیلے گی جو بکریوں کو لاحق ہوتی ہے اور اسے لوگوں کی موت واقع ہوگی۔ محدثین نے
حدیث کے شارحین نے سن 17 ہجری کے اندر جو بیماری پھیلی تھی بیت المقدس فتح ہونے کے بعد عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں، لوگوں نے کہا کہ ہمارے نبی نے جو پیشین گوئی کی تھی اس سے یہی مراد ہے۔ طاعون امواس فلسطین کے قریب ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر یہ پہلے طاعون کی بیماری پھیلی تھی اور اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، اور اسی میں ابو عبیدہ بن جراح بھی شہید ہو گئے تھے، وفات ہو گئی تھی۔ طاعون کی بیماری میں مرنے والے کو شہید کہا گیا حدیث کے اندر، اس لیے میں نے کہا کہ وہ شہید ہو گئے تھے۔ بڑے بڑے صحابہ، تقریباً 20,000 لوگوں کی موت ہوئی تھی اس کے اندر، تو اس میں جوانی کی حالت میں ان کی وفات ہو گئی تھی۔ کن کی؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 17 سال کی عمر میں انہوں نے اسلام قبول کیا، اور 35 سال 17 سال 18 سال اسلام کے سائے میں گزاری زندگی، اور اس کے بعد وفات پا گئے۔ لیکن علم بڑا گہرا تھا ان کے پاس۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہت ساری نصیحتیں کی ہیں، اور وہ اسلام میں حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے تھے، جیسا کہ ہمارے نبی کے حدیث عالم ہم بالحلال والحرام معاذ بن جبل، حلال و حرام کے سب سے زیادہ جاننے والے کون ہیں؟ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا۔ کسی کا ہاتھ پکڑنا اس سے محبت کی دلیل ہوتی ہے، اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بہت شفقت اور پیار سے پیش آتے تھے، کیونکہ آپ رحمت للعالمین تھے، پوری دنیا والوں کے لیے رحمت بنا کر کے آپ بھیجے گئے تھے۔ جب تک سامنے والا اپنے ہاتھ کو نہ چھڑاتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے ہاتھ کو نہیں چھوڑتے تھے۔ اس قدر پیار اور محبت کا برتاؤ آپ کیا کرتے تھے صحابہ کے ساتھ اور لوگوں کے ساتھ۔ اس لیے آپ کی رحمت سب کو وسیع ہے، جانوروں کو بھی، پوری دنیا والوں کو بھی، اہل ایمان اہل اسلام کو بھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کہا واللہ انی لاحبک فی اللہ، اللہ کی قسم میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں۔ ہمارے نبی نے 2 مرتبہ فرمایا ان سے۔ فضل اور کمال یہ نہیں ہے کہ آپ کسی عظیم ذات سے محبت کریں، فضل اور کمال زیادہ یہ ہے کہ عظیم انسان آپ سے محبت کرے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محبت ہے، لیکن اللہ جسے محبت کرے بڑا عظیم انسان بن جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب کو محبت ہے، ہمارے ایمان کا جز ہے۔ ہمارا دین مکمل نہیں ہوگا جب تک اللہ کے رسول سے محبت نہیں ہوگی، لیکن جس سے ہمارے نبی محبت کرے اس انسان کا مقام کتنا بلند ہوگا۔ تو آپ نے کہا کہ معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں، 2 مرتبہ ہمارے نبی نے فرمایا، اور کہا کہ میں تمہیں ایک وصیت کرتا ہوں، ایک نصیحت کرتا ہوں۔ کیا نصیحت فرمائی انہوں نے؟ اس کی نصیحت فرمائی، یہ دعا آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہے، لیکن یہ دعا کب پڑھیں گے؟ ہمارے نبی نے کیا فرمایا؟ لا تدعن دبر كل صلاة ان تقول، ہر فرض نماز کے آخر میں، دبر کا کئی معنی ہوتا ہے کہ جب تک تم یہ کہنا مت بھولنا، اس کو پڑھنا مت چھوڑنا، آپ نے باقاعدہ ان کو حکم دیا۔ لیکن یہ دعا کب پڑھی جائے گی؟ اس میں صحیح بات یہ ہے کہ یہ دعا سلام پھیرنے سے پہلے پڑھی جائے گی، سلام پھیرنے کے بعد نہیں، ٹھیک ہے؟ سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھی جائے گی آخر میں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک دوسری حدیث آتی ہے جو سنن نسائی کی حدیث ہے، اس میں فی الصلاۃ کا لفظ موجود ہے کہ لا تدعن فی کل صلاۃ، کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا تم مت چھوڑنا۔ اور دیگر حدیثوں کے اندر لا تدعن دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے اخیر میں، مطلب یہ ہوا کہ اس کو ہم کو نماز میں پڑھنا ہے، لیکن اخیر میں پڑھنا ہے، سلام پھیرنے سے پہلے اس کو پڑھنا ہے، سلام پھیرنے کی بات نہیں، سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ یہی صحیح بات ہے اس کے تعلق سے۔ ہم اہل حدیث الحمدللہ سلفی ہیں، اور ہمارا طر امتیاز ہے کہ کوئی بات معلوم پڑتی ہے ہم اس کے اوپر عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم تو 25 سالوں سے کرتے آ رہے ہیں، 100 سال سے کرتے آ رہے ہیں، ایسا نہیں کہتے ہم الحمدللہ۔
ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مل گئی، آپ کی سنت مل گئی، دنیا میں کوئی بھی عمل نہ کرنے والا ہو ہم اس پر سب سے پہلے عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور یہی منہج ہونا چاہیے ہمارا، ہر مسلمان کا شعار یہی ہونا چاہیے۔ نبی کی حدیث آ گئی، نبی کی تعلیم آ گئی، آپ کی سنت آ گئی، اس پر انسان کو فوراً عمل کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ہم ابھی تک لوگوں کا کیا ہوگا، کیا ان کو حدیث نہیں معلوم تھی، کیا ان کو نہیں معلوم تھا، یہ سب نہیں ہوتا ہے۔ صحیح بات معلوم ہوگی ان کے لیے عذر ہوگا، ان کو نہیں معلوم رہا ہوگا۔ آج الحمدللہ ساری حدیثیں اکٹھا ہو گئی، اور اس طریقے سے یعنی آپ تو اتنی ترقی ہو گئی ہے کہ آپ ایک بٹن دبائیے، اس موضوع سے ساری حدیثیں آپ کے سامنے آ جائیں گی۔ پہلے یہ سہولیت نہیں تھی، پہلے یہ سہولیت نہیں تھی لوگوں کے پاس۔ امام مالک رحمۃ اللہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی وفات کا واقعہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو تلاش رہے تھے، اور کھجور کی ٹوکری رکھی ہوئی تھی، حدیث تلاشتے جا رہے تھے، کھجور کھاتے جا رہے تھے، بہت زیادہ کھجور کھا لیا اور وہ آپ کی موت کا ذریعہ بن گئی، کیونکہ وہ ٹیکنالوجی نہیں تھی اس وقت کہ ایک بٹن دبا دے ساری حدیثیں ایک موضوع کے آپ کے سامنے آ جائیں، وہ نہیں تھا۔ وہ کتاب میں حدیثیں ڈھونڈ رہے تھے اور ایک ایک کھجور کھاتے جا رہے تھے، اتنا مگن تھے، تھے، مشغول تھے حدیث کو تلاش کرنے میں کہ وہ بھول گئے، کھاتے گئے اور ٹوکری ختم ہو گئی، اور وہی ذریعہ بن گئی ان کی موت کا۔ تو اس طریقے سے آج ساری حدیثیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو سنن نسائی کی جو حدیث ہے اس میں فی صلاۃ کا لفظ موجود ہے، لا تدعن فی کل صلاۃ، ہر نماز میں، فی معنی میں ہوتا ہے، دبر کا معنی آخر، نماز کے بعد بھی کہہ سکتے ہیں، نماز سے پہلے بھی، لیکن دوسری حدیث اس حدیث کی معنی کی وضاحت کر دیتی ہے کہ یہاں پر مراد نماز ہے، نماز کے آخر میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا پڑھنی چاہیے، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ دنیا میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے جن کے ایک ایک عمل کو محفوظ کر دیا گیا، ایک ایک قول کو محفوظ کر دیا گیا، یہ نبی کی خصوصیت ہے۔ اس سے پہلے جو انبیاء تھے یہ خصوصیت ان کو بھی حاصل نہیں تھی، اس لیے ان کی شریعتیں ضائع ہو گئیں۔ نبیوں کا سلسلہ اللہ نے ہمیشہ برقرار رکھا تھا، یہ خصوصیت اللہ رب العالمین نے آپ کو عطا کی ہے کہ آپ کا کوئی عمل، آپ کی کوئی حدیث ضائع اور برباد نہیں ہوئی ہے، اللہ نے اس کو محفوظ کر دیا، کیونکہ وہ شریعت، وہ دین ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور دین کتاب و سنت کا نام ہے۔ دین کو اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، اسی دین قیامت تک محفوظ رہے گا، اور دین میں سنت بھی داخل ہے، کیونکہ سنت اور حدیث کے بغیر انسان دین کو نہیں سمجھ سکتا، دین پر عمل نہیں کر سکتا ہے حدیث کے بغیر، سنت کے بغیر۔ اس لیے جہاں اللہ نے قرآن محفوظ کیا ہے، وہیں اللہ رب العالمین نے آپ کی حدیثوں کو بھی محفوظ کر دیا، آپ کی حدیثیں بھی محفوظ ہیں۔ صرف قرآن محفوظ نہیں ہے، قرآن کی عملی تفسیر ہے حدیث۔ اللہ فرماتا ثم ان علینا بیانا، اس قرآن کے بیان کی ذمہ داری ہمارے اوپر ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو یہ تعلیم دی، اور ہمارے نبی نے قرآن کی عملی تفسیر کی۔ اس لیے قرآن کو حدیث اور سنت کے بغیر سمجھنا ناممکن ہے۔ اگر حدیث اور سنت کے بغیر قرآن سمجھ میں آ جاتا تو دنیا میں نبی کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ آسمان سے قرآن کسی پہاڑ پر اتار دیتا، کہتا لے لو یہ تمہارا قرآن ہے، اس پر تم کو عمل کرنا ہے۔ اللہ نے ایسا نہیں کیا، اللہ نے نبی بھیجا، 23 سالہ دور میں ہمارے نبی نے قرآن پر عمل کر کے دکھایا۔ تو آپ کی زندگی، آپ کی حدیثیں، آپ کی سنتیں قرآن کی تفسیر ہیں۔ جو انسان قرآن کی تفسیر اپنے مزاج یا عربی زبان کی مہارت کی بنیاد پر کرے گا، وہ انسان گمراہ ہو جائے گا۔ صحابہ سے زیادہ کوئی عربی زبان کا ماہر نہیں تھا، لیکن ان کو بھی قرآن کی تفسیر کی ضرورت پڑی۔ ہمارے نبی نے قرآن کی تفسیر ان کے سامنے بیان کیا۔ آج ایسی تفسیریں ہمارے معاشرے کے اندر پائی جاتی ہیں، 3-4 جلدوں میں تفسیر ہے، 3-4 جلدوں کی تفسیر میں 40 حدیث یا اس سے بھی کم لوگ بیان کرتے ہیں، اپنے عقل اور اپنے مزاج کے مطابق قرآن کی تفسیر کرتے ہیں۔
تدبر قرآن امین حسن اصلاحی صاحب جماعت اسلامی کے خیال والے، ان کی تفسیر ہے 3-4 جلدوں میں، پوری 4 جلدوں میں انہوں نے صرف 40 حدیثیں بیان کی اور حدیث میں بیان کی۔ ہماری جماعت کے معروف عالم دین شیخ قاضی عزیر حافظ اللہ، انہوں نے تعاقب کیا ہے اور ان کی خامیاں گمراہیاں عقیدے کی اور چیزوں کی اس کا تعاقب کیا ہے، اور انہوں نے خلاصہ بیان کیا کہ میں نے پوری تفسیر پر ڈالی، اس میں صرف 40 حدیثیں ہم کو ملی، ان میں سے کچھ حدیثیں ضعیف بھی ہیں، موضوع بھی ہیں، صحیح حدیثیں بہت کم ہیں۔ اور قرآن کی تفسیر کر بیٹھے، علم حدیث کا علم جانے بغیر جب انسان قرآن کی تفسیر کرے گا اور اسے حدیث کا علم نہیں ہوگا، وہ گمراہ ہو جائے گا، لوگوں کو گمراہ بھی کرے گا۔ عقل سے قرآن کی تفسیر، اگر عقل سے کرنا تھا تو انبیاء کے آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ رب العالمین نے ہر نبی کو کتاب نہیں دی تھی، ہر نبی کے پاس اللہ نے کتاب نہیں بھیجی، وہ نبی کی جو حدیثیں ہوتی تھیں لوگ اسی پر عمل کیا کرتے تھے۔ تو ہمارے نبی کی حدیثیں اور ہمارے نبی کی سنتوں کو بھی اللہ نے محفوظ کر دیا ہے، قیامت تک جیسے قرآن محفوظ رہے گا، نبی کی حدیث بھی محفوظ رہے گی، کیونکہ حدیث کے بغیر آپ دین پر ایک بالش بلکہ ایک بال بھی نہیں چل سکتے ہیں۔ ناممکن ہے کہ انسان دین پر عمل کرے حدیث کے بغیر، نہیں ہو سکتا ایسا، ایک بال بھی آپ نہیں چل سکتے ہیں حدیث کے بغیر۔ اسے اللہ رب العالمین نے قرآن کو بھی نازل کیا، حدیث کو بھی نازل کیا۔ حدیث اللہ رب العالمین نے نازل کی، جیسے قرآن نازل ہوتا تھا، نبی کی سنت بھی نازل ہوتی تھی۔ وَأَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمُ، اللہ نے کتاب نازل کیا، حکمت سے مراد نبی کی سنت اللہ نے اوپر سے نازل کی، وہی ہیں دونوں ذکر ہیں، دونوں محفوظ ہیں۔ جیسے قرآن کو اللہ نے محفوظ کیا ہے، ایسے اللہ رب العالمین علماء کے ذریعے، صحابہ کے ذریعے، حفاظ اور قراء کے ذریعے، اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے آپ کی حدیثوں کو بھی محدثین اور علماء کے ذریعے سے محفوظ کر دیا ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات، آپ کا کوئی بھی عمل ضائع نہیں ہوا، اللہ رب العالمین نے محفوظ کر دیا۔ چھوٹی سے چھوٹی بات، حالانکہ کوئی بات نبی کی چھوٹی نہیں ہوتی، بات کی نسبت اگر کسی عظیم شخصیت کی طرف کر دی جائے وہ بات بھی عظیم ہو جاتی ہے۔ آپ یہ کہیں کہ یہ کلام بادشاہ کا ہے، تو جیسے بادشاہ کی عظمت ہوتی ہے ایسے اس کلام کی بھی عظمت قائم ہو جاتی ہے۔ تو اللہ کے رسول سے بڑھ کر کے کوئی نہیں پیدا ہوا۔ اللہ کے بعد اگر کسی کا مقام ہے تو جناب عربی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ نبوت و رسالت کے بعد الوہیت اور ربوبیت کا درجہ ہے، اللہ کے بعد نبی کا مقام و مرتبہ ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے آپ کی ہر بات کو محفوظ کر دیا۔ نماز ہی سے متعلق ایک مسئلہ اور میں بیان کروں، یہ بتانے کے لیے کہ دیکھیے صحابہ کس قدر حریص تھے کہ ہمارے نبی کی ایک معمولی چھوٹی سے چھوٹی بات جسے ہم کہہ دیتے ہیں، حالانکہ معمولی چھوٹی نہیں ہے، اسے بھی صحابہ نے یاد رکھا، امت کے سامنے بیان کر دیا۔ ہم نماز میں ہوتے، ہمارے اہل حدیث ساتھی بھی یہاں غلطیاں کرتے ہیں اور توجہ نہیں دیتے، وہ یہ ہے کہ انسان جب نماز میں ہو تو اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے، اس کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے۔ انسان نماز کی حالت میں ہے، قیام کی حالت میں ہے، رکوع کی حالت میں ہے، رکوع کے بعد قومے کی حالت میں ہے، رکوع کے بعد انسان کھڑا ہوتا ہے، اس طریقے سے دونوں سجدوں کے درمیان انسان بیٹھتا ہے۔ ان تمام حالات میں انسان کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے، جہاں انسان سجدہ کرتا ہے انسان کی نگاہ وہاں ہونی چاہیے۔ اپنے سر کو انسان کو جھکا لینا چاہیے۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے، صحابہ نے بیان کیا کہ اللہ کے رسول اللہ اکبر کہتے تھے تو رأسہ، اپنے سر کو جھکا لیتے تھے، سرنڈر کر دیتے تھے اللہ کے حوالے، تواضع اور خاکساری کہ ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، سر کو آپ جھکا لیتے تھے اور ہاتھ اٹھاتے تھے۔ ہاتھ اٹھانا یہ دلیل ہے اپنے آپ کو سرنڈر کرنے کی کہ ہم اسی کریں گے جیسے اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، اسی کے مطابق۔ جب کسی کو پکڑا جاتا ہے، پولیس پکڑتی ہے تو آدمی اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے، مطلب یہ کہ خلاص میں اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، اپنے آپ کو آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ انسان ہاتھ کا اٹھا دینا مطلب یہ ہے کہ ہم اب آپ کا مقابلہ نہیں کریں گے، اب ہم آپ کے لیے سرنڈر کرتے ہیں۔ ہم بھی اپنے ہاتھ اٹھا کر کے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تیرے کہنے کے مطابق عمل کریں گے،
اسلام نام ہے اس اسلام کا، اللہ کے سامنے جھک جانے کا، اللہ کی اور نبی کی باتوں کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے کا نام اسلام۔ تو ان حالات میں انسان کی نگاہ سجدہ گاہ پر ہونی چاہیے، اور جب انسان تشہد کی حالت میں ہو تو اس کی نظر شہادت کی انگلی پر ہونی چاہیے، سجدہ گاہ پر نہیں۔ حضرت عبداللہ بن زبیر بیان فرماتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں ہوتے تھے، لا یجاوز بصرہ اشارتہ، ابو داؤد سنن وغیرہ کے حدیث ہے کہ آپ کی نگاہ آپ کی انگلی سے آگے نہیں جاتی تھی، یعنی آپ کی نگاہ انگلی پر رہتی تھی، شہادت کی انگلی پر۔ اور یہ شہادت کی انگلی کب سے اٹھانا ہے؟ اتحیات میں بیٹھنے سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، اس وقت تک انسان کو انگلی کو اٹھا کر کے حرکت دینا۔ حرکت کیسے کریں گے یہ بھی جاننا چاہیے۔ یہ اشارہ کہتے ہیں انگلی اٹھانے کا، یہ اشارہ ہو گیا۔ ہمارے بھی حرکت بھی دیتے تھے، حرکت کہتے ہیں اس کو ہلانا، حرکت دینا ہی، اوپر نیچے کرنا یہ حرکت نہیں ہے، یہ رفع اور قبض ہے، اٹھانا اور نیچے لے جانا یہ رفع اور قبض ہے، اس کو حرکت نہیں کہا جاتا ہے۔ امام البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اللہ کے رسول کی نماز کے موضوع پر جو کتاب لکھی ہے وہ اسی کتاب آج تک کسی نے نہیں لکھی ہے۔ قرض ادا کر دیا انہوں نے امت کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ اللہ اکبر سے لے کر کے سلام پھیرنے تک، ان کا نام یہ صفت صلاۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم من التکبیر الی التسلیم کانک تراہا، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی صفت اور کیفیت اللہ اکبر سے لے کر کے السلام علیکم تک گویا کہ تم اللہ کے رسول کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ 3 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی، الحمدللہ میں نے کتاب 2 بار پڑھی ہے، اور کتاب اتنی تحقیقی اور جامع ہے کہ انسان بار بار اسے پڑھے اس کے علم میں اضافہ ہی ہوگا۔ 3 جلدوں میں کتاب لکھی انہوں نے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ، اس کے اندر انہوں نے بیان کیا ہے کہ حرکت کا مطلب رفع کہتے ہیں اٹھانے کو، رفع دینے مطلب کیا ہوتا ہے؟ رفع مانے اٹھانا ہوتا ہے نا، ادھر میں دونوں ہاتھ، ہم نے دونوں ہاتھ اٹھا لیا، اس کو رفع دین کہا جاتا ہے۔ قبض کا مطلب ہوتا ہے نیچے گرانا، جھکانا۔ تو کہتے ہیں اس حدیث کے راوی ہیں وائل بن حجر، وائل بن حجر یمن کے رہنے والے تھے، اور اصل عربی زبان عربی یمن کے لوگ ہی ہیں، عربی زبان کے ماہر جاننے والے یمن کے لوگ اصل وہی ہیں۔ یہ جو مکہ والے تھے انہوں نے عربی زبان ان سے سیکھی تھی، اس لیے ان کو مکہ والوں کو عرب مستعربہ کہا جاتا ہے، اور یمن والوں کو العرب العاربہ، اصل عرب وہ لوگ تھے۔ تو انہوں نے بیان کیا ہے کہ حرکت دینے کا مطلب اس کو نیچے گرانا، اوپر لے جانا نہیں ہے۔ اگر یہ مطلب ہوتا تو وائل بن حجر عربی ہیں، یمن کے رہنے والے، عربی زبان کے ماہر ہیں، وہ لفظ حرکت کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ کیا کہتے کہ اللہ کے رسول کانا یرفع و یخفض، کہ آپ نے انگلی کو اوپر نیچے کرتے تھے، ایسا انہوں نے نہیں کہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ حرکت دیتے تھے، تو ہمیں بھی اس کو حرکت دینا چاہیے اس طریقے سے، اس کو اوپر نیچے کرنا اس طریقے سے۔ یہ گویا کہ جو الفاظ ہیں، الفاظ اس پر دلالت نہیں کرتے ہیں۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام نے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایک چیز کو یاد رکھا، کیونکہ وہ شریعت ہے اور اللہ رب العالمین اس کو محفوظ کر دیا۔ آپ وضو کی مثال لے لیجیے، آپ وضو میں دیکھیے کہ ہمارے نبی کیسے وضو کرتے تھے، ایک ہی چلو سے منہ میں کلی کرتے تھے اور آدھے پانی سے ناک میں پانی کو ڈالتے تھے۔ یہ نبی کی سنت ہے کہ ناک کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے، چلو لیا، آدھا منہ میں ڈالا، آدھا ناک میں ڈالا، بائیں ہاتھ سے اس کو جھاڑا، اس طریقے سے آپ وضو کیا کرتے تھے۔ یہ بھی صحابہ نے بیان کر دیا۔ کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی نہیں لیتے تھے، سر کا مسح کرتے تھے، اور آپ کی انگلیوں میں جو پانی رہتا یا نہیں رہتا اسی سے کان کا مسح کرتے تھے۔ کان کا مسح کرنے کے لیے الگ سے پانی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں لیتے تھے۔ ہمارا اس پر عمل تو ہے، لیکن کلی میں ہمارا عمل نہیں ہے۔ کلی میں عام طور پر کیا کرتے ہیں لوگ، الگ کلی منہ میں الگ اور ناک میں کے لیے الگ، اور پانی بھی بہت زیادہ ہم لوگ استعمال کرتے ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 300 گرام پانی سے وضو کر لیا کرتے تھے،
300 گرام 300 گرام پانی سے ہماری کلی بھی نہیں ہوتی ہے، آپ اس میں وضو کر لیتے تھے۔ 2.5 لیٹر پانی سے 3 لیٹر کے درمیان آپ غسل کر لیا کرتے تھے۔ ہمارا وضو بھی 2.5-3 لیٹر میں نہیں ہوتا ہے، ٹوٹی کھول دیتے ہیں پانی گرتا رہتا ہے نا، سر کا مسح کرتے ہیں رہتے ہیں، ٹوٹی کھلی ہوئی پانی گرتا رہتا ہے۔ پانی بڑی عظیم نعمت ہے، پانی کم سے کم انسان استعمال کرے، اس کے بارے میں بھی سوال کیا جائے گا۔ پانی کے ایک قطرے کے لیے لڑائی ہو جاتی ہے، اور اگلی جو جنگ ہوگی لوگ بیان کرتے ہیں پانی ہی کے لیے جنگ ہوگی۔ پانی اللہ رب العالمین کی بہت عظیم نعمت ہے۔ تو صحابہ نے آپ کی چھوٹی چھوٹی سنتوں کو، چھوٹی چھوٹی باتوں کو بھی، ہمیں چھوٹی نہیں کہنا چاہیے لیکن اور دیگر مسائل کی روشنی میں ہم اس کو چھوٹی کہہ رہے ہیں، ورنہ اللہ کے رسول کی سنت کوئی چھوٹی سنت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی ذات سے مطابق۔ تو صحابہ نے اس کو یاد کیا، اسے لوگوں کے سامنے بیان کیا۔ تو حدیث کے اندر ہے، بات یہاں سے نکلی اس دعا کے تعلق سے کہ اس دعا کو ہمیں سلام پھیرنے سے پہلے پڑھنا ہے۔ فی کل صلاۃ کا لفظ سنن صحیح کی اور صحیح روایت ہے، امام البانی رحمۃ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ ہمارے نبی نے ان کو بتایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، دعا سکھائی۔ اس حدیث سے علماء نے استدلال کیا ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کو جا کے بتائے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، چھپانا نہیں چاہیے۔ میری آپ کے دل میں محبت ہے کہ نہیں ہے، آپ کی میرے دل میں محبت ہے کہ ہے نہیں ہے، کسی کو نہیں معلوم۔ یہ معاملہ محبت کا دل سے ہے، اور دل کا جاننے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ اسے اگر کسی سے محبت ہو تو ہم کو بتانا چاہیے کہ مجھے آپ سے محبت ہے، اور محبت دین کی بنیاد پر ہونی چاہیے، دین کی بنیاد پر، عقیدے کی بنیاد پر، توحید و سنت کی بنیاد پر، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی بنیاد پر کسی سے قلبی اور محبت ہونی چاہیے۔ تو ہمارے نبی ان سے محبت کرتے تھے، تو بتایا ہمارے نبی نے کہ میں آپ سے محبت کرتا، 2 مرتبہ فرمایا۔ اور جب کوئی آپ سے کہے کہ میں آپ سے محبت کرتا تو آپ کیا کہیں گے جواب میں؟ احبک اللہ الذی احببتنی فیہ یا احببتنی لہ، کہ اللہ تعالیٰ آپ سے بھی محبت کرے جس نے آپ کو مجھ سے محبت کرنے کی توفیق دی۔ اللہ تعالیٰ جیسے آپ مجھ سے محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرے۔ کتنی پیاری دعا آپ کو ملے گی اگر آپ کسی سے بتاؤ گے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کیا دعا دیں گے کہ اللہ تعالیٰ یہ آپ سے محبت کرے، اور جسے اللہ تعالیٰ محبت شروع کر دے کرنا وہ انسان کامیاب ہو جائے گا۔ تو اگر کسی سے محبت ہے ہمیں تو اس کو بتانا چاہیے۔ تو ہمارے نبی نے بتایا ان کو کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ پھر ہمارے نبی نے یہ دعا سکھائی، لا تدعنا فی دبر کل صلاۃ یا دبر کل صلاۃ، ہر فرض نماز کے اندر، سنسی کی روایت کو لے کر کے میں ترجمہ کر رہا ہوں، یہ دعا نہ چھوڑنا، لا تدعنا۔ یہ وصیت ہمارے نبی نے کن کو کی ہے؟ معاذ بن جبل کو۔ لیکن یہ وصیت صرف معاذ بن جبل کے لیے نہیں ہے، پوری امت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے نبی ہیں، لہذا آپ کی وصیت سارے لوگوں کے لیے، ایسا نہیں کہ انہیں کے لیے خاص ہے یا ان کے لیے خاص نہیں ہے، یہ وصیت ساری انسانیت کے لیے، ہر مسلمان کے لیے ہے کہ جب آپ نماز پڑھیں، نماز کے اندر یہ دعا پڑھیں۔ ہمارے بھی ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو وصیت کی، سونے سے پہلے وتر کی نماز پڑھ کر کے سونا، ہر مہینے میں 3 دن روزہ رکھنا۔ تو ایسا نہیں کہ وصیت ان کے لیے خاص ہے، ہمارے نبی نے اور کسی کو وصیت فرمائی تو ایسا نہیں کہ وصیت ان کے ساتھ خاص ہے، یہ وصیت ساری انسانیت، سارے مسلمانوں کے لیے، سب کو اس کے اوپر عمل کرنا، کیونکہ آپ سب کے نبی ہیں، آپ سب کے امام ہیں، آپ سب کے پیشوا اور سب کے رہبر ہیں۔ آپ ہی ایسی ذات مبارکہ ہے جن کی کوئی بات رد نہیں کی جائے گی۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے کے اندر درس دیتے تھے، قبر کے پاس بیٹھ کر کے، ادھر ہی مسجد کے اندر، قبر مسجد سے باہر تھی، تو کہا کرتے تھے ما من احد الا یؤخذ یترک کلامہ الا صاحب ھذا القبر، دنیا میں ہر انسان کی بات لی بھی جائے گی، چھوڑ بھی جائے گی، سوائے اس خبر والے کے، یعنی ہمارے نبی کی طرف اشارہ کرتے تھے کہ ان کی کسی بات کو نہیں چھوڑا جائے گا، ان کی ہر بات لی جائے گی۔ ان کے علاوہ جو دیگر لوگ ہیں ان کی بات اس وقت لی جائے گی جب ان کی بات کتاب و سنت کے موافق ہوگی، اور یہی تمام ائمہ کی تعلیم ہے۔ ہر امام نے ہم کو ہی تعلیم دی ہے کہ تمہیں حدیث ملے میری بات کو چھوڑ دینا،
میری بات کو دیوار پر مار دینا، حدیث پر عمل کرنا، میری بات کو ہر امام نے ہی بات کہی ہے، چاہے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ ہوں، چاہے امام مالک ہوں، چاہے امام شافعی ہوں، چاہے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جتنے بھی ائمہ یا ان کے علاوہ اور امام، ہر امام نے یہی بات کہی ہے کہ میری بات کو چھوڑ دینا۔ اللہ ہم کو علم دیا تھا، حدیث نہیں پہنچتی تھی تب وہ اجتہاد کرتے تھے۔ اجتہاد یہ ضرورت ہے، اجتہاد ضرورت ہے حدیث کی غیر موجودگی میں۔ اگر حدیث نہیں تب انسان اجتہاد کرے گا، حدیث کی موجودگی میں انسان اجتہاد نہیں کر سکتا۔ وہ اس وقت حدیثیں نہیں لکھی گئی تھی، ساری حدیثیں سب اماموں کے پاس نہیں پہنچی تھیں، انہوں نے اجتہاد کیا۔ جب ان کا اجتہاد خطا ہو جاتا تھا، حدیث پہنچتی تھی، اپنے اجتہاد سے رجوع کر لیتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ نے کہا کہ میں صبح میں کوئی فتویٰ دیتا ہوں، شام میں رجوع کر لیتا، لہذا میری تقلید مت کرو، منع کیا ان کو۔ کتنے سارے مسائل ہیں ان کے کہ انہوں نے رجوع کر لیا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ درس دے رہے تھے مدینے کے اندر، وہب بن منبہ ایک مصر کے ایک عالم ہیں، مصر کے ایک عالم ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا پہلے فتویٰ یہ تھا کہ انسان داڑھی میں اور انگلی میں خلال نہیں کرے گا۔ ان سے لوگ پوچھتے تھے، کہتے مجھے اس کے بارے میں کوئی حدیث نہیں ہے۔ وہ کسی نے سوال کیا، انہوں نے ہی جواب دیا، اس مجلس کے اندر وہ بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ مصر کہاں ہے، مدینہ کہاں ہے، اتنے دور سے علم حاصل کرنے کے لیے آئے امام مالک کے پاس۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اس کے تعلق سے ایک حدیث موجود ہے۔ پھر انہوں نے سند کے ساتھ حدیث بیان کر دی کہ امام مالک بہت بڑے محدث تھے، بہت بڑے امام تھے حدیث کے، سند کے، جرح و تعدیل کے۔ تو امام مالک نے کہا یہ تو سند حسن، اچھی سند ہے، اس میں کوئی راوی ضعیف نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جب بھی کوئی آپ سے سوال کرتا تو کہتے کہ داڑھی میں خلال کیا جائے گا، انگلیوں میں خلال کریں گے، نبی کی سنت ہے۔ پہلے فتویٰ ان کا یہ تھا کہ نہیں، خلال نہیں کیا جائے گا کیونکہ کوئی حدیث نہیں ہے۔ جب حدیث مل گئی فوراً عمل شروع کر دیا۔ اس لیے جب حدیث مل جائے انسان کو فوراً اس کے اوپر عمل کرنا چاہیے۔ اس کے لیے بہانے بنانا ہمارے علاقے میں نہیں ہو رہا ہے، ہمارے امام صاحب نہیں کر رہے ہیں، ہمارے پیر صاحب نہیں کر رہے، ہمارے خاندان میں نہیں ہو رہا ہے، یہ سب بے بنیاد باتیں ہیں۔ امام کو اجتہاد کی بنیاد پر اجر ملے گا، لیکن اس کے بعد کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ امام کی اجتہاد کو چھوڑ دیں اور حدیث پر عمل کریں۔ الحمدللہ یہ طور امتیاز اگر کسی کے پاس ہے تو ہم اہل حدیثوں کے پاس ہے۔ بڑے سے بڑے امام کی بات، کیونکہ اللہ کے رسول سے بڑا کوئی امام نہیں ہے، نبی سے بڑھ کر کے کسی کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کا ادب کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، ہم کسی کی توہین اور تنقیص نہیں کرتے، توہین اور تنقیص کو حرام سمجھتے ہیں۔ گمراہی کا سبب جہاں غلو ہے، کسی کی شخصیت میں حد سے گزر جانا، وہیں کسی کی شخصیت میں تنقیص کرنا، یہ بھی گمراہی کا دوسرا سبب ہے۔ یہودی عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں گستاخی کرتے تھے، ان کو ناجائز اولاد کہتے تھے، اور عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے۔ غلو بھی حرام ہے، اور کسی کی شان میں تنقیص کرنا، اس کو اس کے مقام سے نیچے گرا دینا، یہ بھی حرام ہے۔ دونوں گمراہی ہے، دونوں ہلاکت کا ذریعہ اور سبب ہے۔ ہم سب کا ادب و احترام کرتے ہیں، ہر ایک کا، ہر بڑے کا، ہر علم والے کا، ہر مسلمان کا، ہر شخص کا ادب اور احترام کرتے ہیں۔ یہ تو ہمارے ائمہ ہیں، یہ تو علم کے پہاڑ تھے، تقویٰ اور ورع کے کی مثال تھے ہمارے لیے، نمونہ اور آئیڈیل تھے یہ۔ امام ابو حنیفہ ہوں یا امام شافعی، امام مالک ہوں، امام احمد بن حنبل، دیگر ائمہ کرام، سب کا ادب اور احترام ہم کرتے ہیں، لیکن انہی کی باتوں پر عمل کرتے ہوئے جب ان کی بات حدیث کے خلاف ہوتی ہے، ان کی باتوں کو ہم نہیں مانتے۔ نہ ماننے میں ان کی تنقیص نہیں ہے، نہ ماننے میں ان کا ادب و احترام ختم نہیں ہو جاتا ہے، بلکہ ان کا ادب و احترام برقرار رہتا ہے، کیونکہ انہی کے قول پر عمل ہوتا ہے۔ انہوں نے خود فرمایا کہ میری بات کو رد کر دینا اور نبی کی حدیث پر عمل کرنا۔ تو جب بھی ہمیں کوئی حدیث ملے، ہمیں اس کے اوپر فوراً عمل کرنا چاہیے۔ یہی ہمارا شیوا ہے، ہمارا طور امتیاز ہے۔ اور بھی لوگوں کے ہاں ہے حدیثوں پر عمل، لیکن فرق یہ ہے ہمارے میں اور ان میں کہ ہم لوگ حدیث پر عمل کرتے ہیں کہ نبی کی حدیث ہو،
وہ لوگ عمل کرتے ہیں کیونکہ ان کے امام کا قول اس حدیث کے موافق ہے تب عمل کرتے ہیں. اس لیے اگر ان کے امام کا قول حدیث کے خلاف ہو گیا تو پھر حدیث کو رد کر دیتے، اپنے امام کی بات کو لیتے ہیں. یہ فرق ہے. ہم اس لیے کرتے کہ نبی کی حدیث ہے، ہم اس لیے نہیں کرتے کہ فلاں امام کی موافقت ہو گئی. نہیں، وہ موافقت کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں. اگر موافقت نہ ہو تو کہتے ہیں ہمارے امام کیا علم میں کم تھے، ہمارے امام کے پاس کیا حدیث کا علم نہیں تھا، صرف آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں تھا، یہ کہہ کر کے حدیث کو رد کر دیتے ہیں. یہ فرق بنیادی ہے. اور آپ دیکھیں گے نماز کے اندر بہت ساری سنتوں پر اور لوگ بھی عمل کرتے ہیں، لیکن کیوں عمل کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا امام کا قول بھی ہے، وہ اس لیے عمل کرتے ہیں. اس لیے جس حدیث کے موافق ان کے امام کا قول نہیں ہے وہاں اس حدیث پر ان کے عمل نہیں پایا جاتا. یہ بنیادی فرق ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہم حدیث کی بنیاد پر عمل کرتے ہیں، وہ لوگ اس حدیث پر عمل امام کی بنیاد پر کرتے ہیں. تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نماز کے اندر اس دعا کو پڑھنے کا ہمارے نبی نے حضرت معاذ بن جبل کو حکم دیا اور بتا رہا تھا کہ وصیت صرف ان کے لیے نہیں ہے بلکہ سارے مسلمانوں کے لیے اور امت کے لیے. کیا دعا سکھایا آپ نے؟ رب اعنی علی ذکری کا، اے رب العالمین تو ہمیں اپنے ذکر کی توفیق دے، ہماری مدد فرما، ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے سینے کو کھول دے اپنے ذکر کے لیے کہ میں تیرا ذکر کروں، تجھے یاد کروں، تیری عبادت کروں. اللہ تعالیٰ تو ہمیں میری مدد فرما، کیونکہ جب تک انسان کو اللہ کی مدد اور اعانت حاصل نہیں ہوگی انسان کوئی بھی کام نیکی کا نہیں کر سکتا. مؤذن کہتا نماز میں حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف. اس کا جواب کیا دیتے ہیں ہم لوگ؟ کیا جواب دیا جاتا ہے؟ لا حول ولا قوت الا باللہ. کہ جب تک اللہ ہماری مدد نہیں کرے گا، جب تک اللہ کی قوت ہم کو نہیں ملے گی، اس نماز کے لیے بھی ہم نہیں آ سکتے ہیں. اس لیے اس کا جواب لا حول ولا قوت الا باللہ کہا جاتا ہے کہ طاقت اور مدد اللہ کی طرف سے ہے. جب اس کی مدد ہوگی تب ہم، جو مؤذن نماز کے لیے ہم کو بلاتا ہے، تب ہم نماز کے لیے آ پائیں گے. وما توفیقی الا باللہ، جو بھی انسان کو توفیق ملتی ہے اللہ رب العالمین کی طرف سے ملتی ہے. لہذا انسان دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں ذکر کی، دعا کی، اور تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے، ہماری مدد فرما. ذکر ہے کیا؟ ذکر ہے اللہ کو یاد کرنا. ذکر پورا دین ہے. نماز ذکر ہے، خطبہ جمعہ، صلاۃ جمعہ ذکر ہے. پورے دین کو اللہ رب العالمین نے ذکر قرار دیا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. ہم نے ذکر کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کی ذمہ داری ہماری ہے. یہاں ذکر سے مراد صرف قرآن نہیں ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ حدیث بھی ہے جو اس کی عملی تفسیر ہے، وہ بھی اس کے اندر شامل اور داخل ہے. ہم لوگ بھی کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ نے کہا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ اللہ نے کہا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ذکر کو، ہم اس کی حفاظت کے ذمہ دار خود ہیں. تو ہم کہتے ہیں اس سے مراد قرآن ہے. قرآن تو ہے ہی ہے، قرآن کے ساتھ ساتھ نبی کے حدیث سے بھی مراد ہے، نبی کی سنت مراد ہے. پورا دین ذکر ہے یہ، کیونکہ جب انسان دین پر عمل کرتا ہے تو اللہ کو یاد کرتا ہے. اللہ کو یاد کے بغیر انسان دین پر عمل نہیں کر سکتا. آپ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کو یاد کرتے ہیں. آپ روزہ رکھتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ کو یاد کر کے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، میرے ذکر کے لیے نماز قائم کرو. نماز انسان قائم کرتا ہے اللہ کے ذکر کی، اللہ کی یاد کے لیے. اللہ نے فرمایا کیا وہ یا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ. جب نماز جمعہ کے دن اذان دے دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو. یہاں ذکر سے مراد کیا؟ اللہ کا ذکر، خطبہ. جو انسان اللہ تعالیٰ جو خطبہ دیتا ہے خطیب، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ پڑو، یعنی خطبہ سنو، کیونکہ خطبے کا سننا انسان کے لیے کیا ہے؟ واجب اور ضروری ہے انسان کے لیے خطبے کا سننا. اس لیے مسئلہ بیان کر دوں کہ اگر آپ آئے ہوں مسجد میں اور اذان شروع ہو گئی، آپ نے 2 رکعت تحیۃ المسجد نہیں پڑھا ہے تو آپ اذان کا جواب مت دیجیے، تحیۃ المسجد پڑھ لیجیے. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اذان کا جواب دینا سنت ہے، خطبہ سننا واجب اور فرض ہے. سنت اور فرض میں جب ٹکراؤ ہو تو فرض کو ترجیح دی جاتی ہے.
آپ اذان کا جواب دیں گے، اس کے بعد پھر سنت پڑھیں گے، خطبہ آپ سے چھوٹ جائے گا، خطبے کے کچھ حصے سے آپ محروم ہو جائیں گے، اس لیے آپ سنت پڑھ لیجیے 2 رکعت، اس کے بعد آپ بیٹھیے۔ ہاں اگر جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی اور اذان نہیں جمعہ کی، خطبے کی اذان کوئی اور اذان ہو رہی ہے، ظہر کی اذان ہے، عصر کی اذان ہے، اور آپ اذان کے دوران مسجد میں آئے، اذان کا جواب دیجیے، اس کے بعد سنت پڑھیے، اذان کا جواب دیجیے، اس کے بعد سنت پڑھیے۔ لیکن اگر خطبے کی اذان ہو رہی ہے تو ایسی صورت میں آپ اذان کا جواب دیے بغیر سنت پڑھ لیں، کیونکہ یہ فرض ہے، واجب ہے، نماز پڑھتی ہے خطبے کا سننا، اور یہ انسان کے لیے جواب دینا کیا ہی سنت ہے۔ تو سنت اور فرض میں ٹکراؤ ہو تو فرض کو انسان ترجیح دیتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے خطبے کو ذکر کہا، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، اللہ کے ذکر کے دور پڑھو، اس لیے پورا دین اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، تو انسان دین پر عمل کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے۔ رب اعینی، اے میرے رب میری مدد فرما، علی ذکر کا، اپنے ذکر پر، وہ شکر کا، اور اپنے شکر پر، کہ میں تیرا شکر ادا کر سکوں۔ شکر بہت عظیم نعمت ہے، شکر کرنے سے انسان پر نعمتیں برقرار رہتی ہیں، شکر نہ کرنے سے نعمتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم شکر کرو گے ہم اور دیں گے، ناشکری کرو گے یا انکار کر دو گے میرا عذاب بہت سخت ہے، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ تو شکر کرنے سے نعمتیں برقرار رہتی ہیں، ہمیں اللہ رب العالمین کا ہر حال میں شکر ادا کرنا چاہیے، آپ جس حالت میں بھی ہیں، آپ بیمار ہیں تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے، پریشانی میں، فقر و فاقہ میں، تنگی میں، تو بھی اللہ کا شکر ادا کیجیے۔ اگر کوئی ایک نعمت ہمارے پاس نہیں ہے تو اللہ کی انگنت اور کروڑوں نعمت ہمارے پاس موجود ہیں۔ اگر آپ بیمار ہیں، صحت کی نعمت آپ کے پاس نہیں ہے، آپ کے پاس اور دیگر ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ فرض کریں آپ کے پاس مال نہیں ہے تو مال کے علاوہ جو دیگر ساری نعمتیں ہیں وہ ساری نعمتیں آپ کے پاس موجود ہیں۔ اس انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے، جس حال میں بھی انسان کو اللہ رکھے، انسان کو ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے۔ شکر زبان سے بھی ہوتا ہے، دل سے بھی ہوتا ہے، عمل سے بھی ہوتا ہے۔ اے ملو آل داؤد شکرا، اے آل داؤد عمل کے ذریعے سے اللہ کا شکر ادا کرو۔ نماز پڑھنا عمل ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا شکر کے اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ قرآن پڑھنا یہ بھی اپنی زبان سے اللہ کے شکر کا اظہار کا ایک ذریعہ ہے۔ تو انسان زبان سے اللہ کا شکر ادا کرے ہمیشہ کہ اللہ تیرا شکر و احسان ہے، اور عمل کے ذریعے سے، اعضاء اور جوارح کے ذریعے سے انسان ہمیشہ اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرے۔ اور جب نعمت بڑی ہو تو انسان کو سب سے زیادہ اور زیادہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اور سب سے بڑی نعمت توحید خالص کی نعمت ہے، شرک سے اجتناب کی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ انسان موحد ہے، متبع سنت ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج پر ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن ان کے عقیدے کے اندر شرک ہے، ان کے اعمال میں بدعت و خرافات ہے، وہ سلف صالحین، صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے نقش قدم پر نہیں چلتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ نے نعمت دے رکھی ہے، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے۔ کب انسان سے نعمت چھن جائے، کب انسان کسی دوسرے پر چلا جائے، آپ نہیں سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو دعا کرنی چاہیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بت شکن ہیں، بتوں کو توڑنے والے، اللہ سے دعا کر کیا دعا کی کہ اللہ تعالیٰ وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، اللہ تعالیٰ تو ہمیں، ہماری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ امام الموحدین ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، انبیاء میں دوسرا مقام ہے، سب سے اونچے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں، اس کے بعد موسیٰ علیہ السلام ہیں، عیسیٰ علیہ السلام، اس کے بعد نوح علیہ السلام۔ یہ درجے کے لحاظ سے دوسرے مقام پر ابراہیم علیہ السلام، بتوں کو توڑا انہوں نے، اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بت پرستی سے بچا، ہمیں بھی، ہماری اولاد کو بھی۔
صرف اپنی فکر کر لینا کافی نہیں ہے، اولاد کی بھی فکر ہونی چاہیے۔ اپنے آپ کو صرف شرک سے بچا لینا کافی نہیں ہے، اپنے بچوں کو بھی شرک سے بچانا ضروری ہے۔ حضرت لقمان بڑی حکمت والے تھے، اللہ نے ان کی حکمتیں قرآن کے اندر بیان کی ہیں، ان کی حکمتوں کو قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین محفوظ کر دیا ہے۔ سب سے پہلی حکمت کی بات جو انہوں نے کی ہے اور جو اپنے بچے کو دی ہے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، اے میرے بیٹے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک سب سے بڑا ظلم ہے۔ کیا ہم اپنے بچوں کو اہل حدیث ہوتے ہوئے شرک سے منع کرتے ہیں؟ کیا ان کو نصیحت کرتے ہیں؟ انہوں نے اپنے بڑے بچوں کو نصیحت کی تھی، کیونکہ معروف کا حکم دینے کی نصیحت کی، منکر سے روکنے کی وصیت کی۔ یہ کون کرتا ہے؟ بچہ جب بڑا ہو گیا ہے، قابل ہو گیا، تبھی عمل انجام دیتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ 6-7 سال کے بچوں کو انہوں نے نصیحت نہیں کی تھی، بلکہ بڑے بچے کو نصیحت کی تھی۔ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے سامنے پیار محبت سے بات نہیں کر پاتے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اگر پیار محبت سے بات کریں گے تو بچے پر ہماری بات کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ شوہر سمجھتا ہے کہ اگر ڈانٹ ڈپٹ کے بات نہیں کریں گے تو میری بیوی میری بات نہیں مانے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ پیار اور محبت سے آپ دلوں کو فتح کر سکتے ہیں۔ آپ تلوار کے ذریعے سے، ڈانٹ ڈپٹ کے ذریعے سے لوگوں کو غلام بنا سکتے، ملکوں کو فتح کر سکتے، لیکن لوگوں کے دلوں کو جیت نہیں سکتے۔ لوگوں کو دلوں کو جیتنا اخلاق کے ذریعے جیتیے، حسن اخلاق کے ذریعے، اچھا معاملہ کر کے، اچھا ویوہار کر کے۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو اپنے اہل و عیال کے لیے، بیویوں کے لیے بہتر ہو۔ میں اپنی بیوی کے لیے بہتر ہوں۔ ہمارے نبی فرماتے ہیں بیویوں کے لیے، وہ کمزور ذات ہوتی ہے عورت، اس پر ڈانٹ ڈپٹ کرنا، اس پر ظلم و زیادتی کرنا یہ بہادری نہیں ہے، یہ بزدلی ہے انسان کی، یہ انسان کی بزدلی ہے یہ۔ تو یہ بچوں کے ساتھ پیار اور رفق اور نرمی کے ساتھ پیش آنا چاہیے۔ ہاں جہاں سختی ہے وہاں سختی بھی کریں، لیکن ہمارا معاملہ الٹا ہو گیا ہے، جہاں سختی کرنا وہاں نرمی کرتے ہیں، جہاں نرمی کرنا وہاں انسان سختی کرتا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث، بچہ 10 سال کا ہو جائے نماز نہ پڑھے مارو، وہاں بچے کو نہیں مارتے۔ بچے کو کب مارتے ہیں؟ جب بچہ کم نمبر لے کر کے آ گیا، بچے نے کپڑے پر پیشاب کر دیا، بچے نے گلاس توڑ دیا، بچے نے چائے گرا دی، کوئی دنیا کی چیز کا نقصان پہنچا دیا، ایک تھپڑ مار دیں گے۔ لیکن نماز پڑھنے کے لیے بچے کو نہ اٹھاتے ہیں نہ اس کو مارتے ہیں۔ 10 سال کا 12 سال کا ہو گیا، جہاں سختی کرنی وہاں نرمی ہم کرتے ہیں، جہاں نرمی کرنی چاہیے انسان وہاں سختی کرتا ہے۔ دنیا کے لیے کبھی سختی مت کیجیے، دنیا کے لیے انسان کو نرمی ہی کرنا، دین کے لیے بھی نرمی کرنا ہے، لیکن کچھ مواقع ہیں جہاں پر انسان سختی سے پیش آتا ہے۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام نے سب سے پہلے وصیت کی کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، یہ بہت بڑا ظلم ہے۔ اپنے بچوں کو نصیحت کرنا چاہیے، اگرچہ ہم شرک نہیں کرتے، اگرچہ شرک نہیں کرتے، کیا سے ابراہیم علیہ السلام شرک کرتے تھے؟ نعوذ باللہ۔ ہمارے نبی اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں، اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بک، اللہ تعالیٰ میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ میں تیرے ساتھ شرک کروں۔ ہمارے نبی کیا نعوذ باللہ ہم سے شرک ہو سکتا ہے؟ نہیں، لیکن پھر بھی اللہ کی پناہ مانگ رہے ہیں۔ اس لیے نعمت کب تک ہے؟ اللہ کا شکر ادا کیجیے، نعمت برقرار رہے گی۔ نعمت کب ختم ہو جائے پتہ نہیں، کب انسان کا دل پھر جائے کسی اور کی طرف، آپ اور ہم نہیں جانتے۔ اس لیے ہمیشہ انسان کو اس نعمت عظیم پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہ سب سے عظیم نعمت ہے۔ اسلام نعمت نہیں ہے، اسلام نعمت نہیں ہے، نعمت توحید ہے اور سنت ہے اور شرک سے اجتناب، یہ نعمت ہے۔ آج بہت سارے لوگ اسلام کے دعوے دار ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ نبی کے زمانے کا جو اسلام ہے وہ ہمارے لیے معتبر ہے، آج کا اسلام ہمارے لیے معتبر نہیں ہے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا۔ پھر صحابہ نے پوچھا کون ہے؟ کہا جس پر آج میں ہوں اور میرے صحابہ۔ نبی کے زمانے کا اسلام معتبر ہے، وہ اسلام اگر آپ کے پاس ہے دنیا کی سب سے عظیم نعمت ہے۔ اگر کوئی اور اسلام ہے 72 شکل والا اسلام، جس میں توحید نہ ہو، شرک سے اجتناب نہ ہو، سلف صالحین کے عقیدے اور منہج کی اتباع اور پیروی نہ ہو، وہ نعمت آپ کے لیے نہیں ہے۔ یہ کان کھول کر کے سن لے اور اپنے دل و دماغ میں ہم بٹھا لیں۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا ہوں، یہ نبی کی حدیث ہے۔ اللہ کے سنت میں 72 سب جہنم کے اندر،
اگر ان کے پاس شرک نہیں ہوگا اللہ ان کو جنت کے اندر لے کر آئے گا. اگر شرک ہوگا ہمیشہ ہمیں جہنم کے اندر رہیں گے، نہیں آئیں گے جنت کے اندر. تو اللہ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کی پیشانیوں کو غیر اللہ کے سامنے جھکنے اور سجدہ ریز ہونے سے بچا لیا. اللہ کے سامنے جھکتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکاتے ہیں. یہ بہت عظیم نعمت ہے، دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے. قیامت کے دن انسان دنیا کی ساری دولت پیش کرے گا اور کہے گا مجھے جنت میں تھوڑی سی جگہ مل جائے، نہیں ملے گی. آپ کے پاس یہ دولت موجود ہے، یہ سب سے عظیم نعمت ہے، لہٰذا اس کی قدر کیجیے. اللہ رب العالمین کا ہمیشہ شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اہل حدیث بنایا. منہج سلف پر اللہ رب العالمین نے آپ کو قائم رہنے کی توفیق دی، اس پر قائم رہیے، ڈٹے رہیے. اللہ کے رسول نے کہا تھا ابو ذر سے، لا تشرک باللہ وإن قتلت أو حرقت، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہ کرنا، چاہے تمہیں جلا دیا جائے، چاہے تمہیں قتل کر دیا جائے گا. قتل ہو جانا گوارا کر لینا، جل جانا گوارا کر لینا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرنا. مرنا ایک نہ ایک دن آ جائے تو کل مریں گے، لیکن توحید پہ مرنا، شرک پہ مت مرنا. شرک پہ مرو گے جہنم میں جاؤ گے ہمیشہ کے لیے، توحید پہ مرو گے جنت کے اندر جاؤ گے. یہ سب سے عظیم وصیت و نصیحت ہے. سب سے عظیم دولت ہمارے اور آپ کے پاس ہے، اور ہر اس شخص کے پاس ہے جس منہج کو فالو کرنے والا ہے، اس منہج کو پر استقامت اختیار کی ہوئی ہے، وہ سب سے عظیم اور مالدار انسان ہے. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو توفیق دی. شکر ادا کریں گے اللہ کی نعمت یہ برقرار رہے گی. اگر نہیں ادا کریں گے نعمت آپ کی ختم ہو جائے گی. ہمارا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے. اللہ جب چاہتا ہے، جس طرح چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو پھیر دیتا ہے. انسان کا دل بھی پھرتا رہتا ہے، اس لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کا آپ جو ہے شکر ادا کریں. ابھی ٹائم ہے، کتنا ٹائم ہے؟ 15 منٹ ہے جی. تو رب عینی علی ذکر کا و شکر کا، اللہ رب العالمین تو ہمیں اپنے ذکر اور اپنے شکر کی توفیق عنایت فرما. سب سے بڑا شکر توحید ہے. سعودی عرب کے ایک بہت بڑے عالم ہیں شیخ محمد بن رمضان حاجری، وہ فرماتے ہیں قرآن میں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے شکر کا لفظ استعمال کیا اس سے مراد توحید ہے. کیونکہ سب سے بڑا شکر اللہ تعالیٰ کے یہی ہے کہ آپ توحید خالص پر ہیں، اللہ پر ایمان ہے، آپ کی زندگی میں شرک نہیں ہے. یہی سب سے بڑا شکر ہے اللہ رب العالمین کا. وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے شکر گزار بندے بہت کم ہیں، موحدین بندے کم ہیں دنیا کے اندر. شرک کرنے والے آپ کو زیادہ ملیں گے، توحید خالص والے آپ کو دنیا کے اندر کم ملیں گے، متبعین سنت آپ کو دنیا کے اندر کم ملیں گے، بدعات اور خرافات والا آپ کو دنیا کے اندر زیادہ ملیں گے. لہذا شکر سے مراد اللہ تعالیٰ کی توحید خالص ہے. قرآن میں جہاں اللہ رب العالمین نے بیان کیا، آج تو مسلمانوں کے ایک بڑا طبقہ یہ ماننے ہی کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے. وہ اپنے شرک کو توحید اور عقیدت کا نام دیتا ہے، اس کو شرک نہیں مانتا. وہ کہتا نہیں یہ تو عقیدت ہے، تو توحید ہے، یہ تو ہمارا ادب اور احترام ان کے ساتھ ہے. اس کو مانتا ہی نہیں ہے، کہتا مسلمان اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر ہی نہیں سکتا. یقیناً وہ مسلمان جو سچا ہوگا، جو حقیقی مسلمان ہوگا، جو نبی کے زمانے کے اسلام پر کاربند ہوگا، وہ یقیناً اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کر سکتا. لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی اور دوسری شکل اس کے پاس موجود ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کر سکتا ہے. لہذا ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس نعمت کو برقرار رکھے، کہ آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں. آپ کے پاس نیک بیوی ہے، اولاد ہے، مال ہے، تندرستی ہے، یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں. اللہ کا شکر ادا کیجیے. ہمارا حال یہ ہے کہ ہم عبادتوں میں، دین میں اپنے سے نیچے کو دیکھتے ہیں اور دنیا اور مال میں اپنے سے اوپر کو دیکھتے ہیں. اس لیے انسان اللہ رب العالمین کا شکر ادا نہیں کر پاتا ہے. آپ کے پاس آپ کروڑوں کی جائیداد کے مالک ہیں، آپ کن کو دیکھتے ہیں؟ جو خربوں کے مالک ہیں. آپ سے جو نیچے ہیں ہم اس کو نہیں دیکھتے. دنیا میں اپنے سے اوپر کے انسان کو دیکھتا ہے. یہ چیز غلط ہے. ہمارے دین نے ہمیں ایک اصول اور ضابطہ دیا ہے کہ انظروا الی من هو اسفل منکم ولا تنظروا الی من هو فوقکم. جو دنیا کے لحاظ سے آپ سے بلند اوپر، اس کو نہ دیکھو. کس کو دیکھو؟ جو آپ سے نیچے ہو، آپ اس کو دیکھیے. دین کے لحاظ سے جو آپ سے اوپر ہیں آپ ان کو دیکھیے،
تاکہ آپ بھی ان کے طریقے سے دیندار بن سکیں، متقی اور موحد بن سکیں۔ لیکن دنیا کے معاملے میں آپ ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیے۔ اگر یہ جذبہ اور یہ اصول ہماری زندگی کے اندر آ گیا، آپ ہمیشہ اطمینان اور سکون میں رہیں گے، ہمیشہ اطمینان اور سکون میں رہیں گے۔ اگر یہ اصول ضابطہ ہماری زندگی کے اندر آ گیا کہ ہم دنیا کے لحاظ سے اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھیں گے۔ آپ بیمار ہیں، آپ دیکھیے آپ سے بھی زیادہ کوئی بیمار انسان دنیا کے اندر موجود ہے۔ آپ کے پاس کچھ مال کی کمی ہے، آپ سے بھی زیادہ دنیا کے اندر فقر و فاقہ والے دنیا کے اندر موجود ہیں۔ انسان اپنے سے نیچے کو دیکھے دنیا کے معاملے میں، اس کے بعد انسان کے اندر شکر کا جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور جب اوپر کا دیکھے گا تو انسان کہے گا میرے پاس تو کمی ہے، تو شکر کہاں سے ادا کرے گا؟ اور بٹورنے میں لگا رہے گا کہ مجھ کو اور چاہیے اور چاہیے۔ اللہ کے رسول کے حدیث ہے کہ ایک انسان کو اللہ تعالیٰ ایک وادی، دو پہاڑوں کے درمیان جو جگہ ہوتی ہے نچلی، اس کو وادی کہا جاتا ہے عربی زبان میں۔ اتنا اگر اللہ تعالیٰ کسی کو دے دے سونا تو کہے گا کہ اور وادی ہم کو چاہیے، اتنا کافی نہیں ہمارے لیے۔ انسان کی امید کو، اس کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ اللہ کے رسول کے لا یملأ ابن آدم جوف ابن آدم الا التراب، آدمی کے پیٹ کو مٹی ہی بھر سکتا ہے۔ جب مر جائیں گے مٹی پڑے گی تب ہمارا پیٹ بھرے گا، اس سے پہلے نہیں بھرے گا۔ انسان بوڑھا ہوتا ہے، اس کی امیدیں بڑھتی جاتی ہیں۔ اللہ کے رسول کی حدیث ہے انسان جب بوڑھا ہوتا ہے اس کی امیدیں اور بڑھتی جاتی ہیں، کیونکہ اب اس کے سامنے منزل قریب ہوتی ہے۔ اب مرنے والا ہوں، بوڑھا ہو گیا ہوں، اب مرنے والا ہوں اور ایک دن مر جانا ہم کو۔ انسان جوان رہتا ہے تو سوچتا ہے کہ باقی ہماری زندگی، لیکن انسان بوڑھا ہو گیا تو سمجھتا ہے کہ اب تو ہمارے مرنے کے وقت قریب آ گیا۔ بچوں کو دیکھتا ہے، کیا کہتا ہے کہ بھئی مال نہیں، دولت نہیں، مر جاؤں گا، بچے کیا کریں گے؟ تو انسان کے اندر اور حرص پیدا ہوتی ہے۔ بیمار سخت ہے لیکن بچوں سے کہتا ہے میرا علاج مت کراؤ، 5-6 لاکھ روپیہ لگ رہا آپریشن میں، بوڑھا ہوں مر ہی جاؤں گا، مت علاج کراؤ میرا، یہ پیسہ تمہارے کام آئے گا۔ باپ ایسے کہتے ہیں، علاج کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ کیوں؟ حرص مال کی، کہ بچے کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جاؤ، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے، چند دن باقی ہیں، اولاد کے لیے کچھ چھوڑ کر کے جاؤ۔ یہ انسان کا حرص، یہ حرص نہیں رہتی کہ بچے کو دیندار بنا کر کے جاؤں، دین والا بنا کر کے جاؤں، واحد اور متبع سنت بنا کر کے جاؤں، یہ ہماری حرص نہیں رہتی ہے۔ ہماری پوری تگودو، پوری جد و جہد، ہماری پوری محنت دنیا بنانے، بچوں کی دنیا کی فکر میں لگی رہتی ہے۔ آخرت کی فکر ہمارے پاس نہیں رہتی، دنیا کی فکر رہتی ہے۔ ہماری نظر دنیا تک ہے، دنیا کے بعد آنے والی زندگی کے بارے میں کیا کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں اپنے بچوں کے لیے، اپنے لیے، وہ ہماری نظروں سے چیز اوجھل ہوتی ہے۔ یہ چیز ہمارے پاس نہیں پائی جاتی، اس لیے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھیں۔ آپ اگر بچے کو جہنم سے بچا کر کے جا رہے ہیں، آپ سب سے زیادہ بچے کا حق ادا کر رہے ہیں۔ آپ سب سے زیادہ بڑی نعمت دے کر کے بچے کو جا رہے ہیں، یہ ہماری فکر ہونی چاہیے۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو، اپنے اہل ویال کو جہنم سے بچاؤ۔ تو انسان کو آخرت کی فکر ہونی چاہیے۔ دنیا تو انسان کو اللہ تعالیٰ دینے ہی والا ہے۔ اللہ کے رسول حدیث ہے، اگر تم رزق سے ویسی بھاگو جیسے موت سے بھاگتے ہو، اللہ کے رسول کی صحیح حدیث ہے، تو جیسے موت تمہیں لا محالہ آ کر کے پکڑتی ہے، رزق بھی تمہیں آ کر کے پکڑے گا۔ موت سے ڈرنے والا کیا موت سے بچتا ہے؟ نہیں بچتا، موت آتی ہے۔ ایسے رزق سے بھاگنے والا بھی کتنا بھی بھاگے گا رزق سے، اللہ نے جو لکھ دیا اس کو رزق مل کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول کے حدیث، انسان کی روح اس وقت تک نہیں نکلے گی جب تک کہ انسان کو رزق نہ مل جائے جو اللہ نے اس کے لیے لکھ دیا ہے۔ اور رزق صرف مال کا رزق نہیں ہوتا ہے، یہ رزق لفظ عام ہے، جو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت ملے اسے رزق کہا جاتا ہے۔ سب رزق ہے، مال رزق ہے، علم رزق ہے، اولاد رزق ہے، منصب رزق ہے، آپ کی نیک نامی رزق ہے، نیک اولاد، نیک بیوی رزق ہے، سب رزق ہے۔ آپ اللہ کے بات پہ قائم رہتے بھی اللہ تعالیٰ کا رزق ہے کہ اللہ نے آپ کو عطا کیا، اللہ نے آپ کو دیا ہے۔ تو رزق صرف مال کا نام نہیں ہے۔ ہم کہتے اللہ آپ کے رزق میں برکت دے تو لوگ سمجھتے کہ مال میں برکت کی دعا کرتے ہیں، نہیں، رزق میں سب شامل ہے۔ لفظ رزق عام ہے،
ہر نعمت کو شامل ہے، ہر نعمت کو شامل ہے۔ تو انسان دنیا کے معاملے میں اپنے سے وہ نیچے دیکھے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر پیدا ہوگا اس کے دل کے اندر، اور اپنے سے اوپر کو دیکھے گا تو اپنے آپ کو ہمیشہ فقیر سمجھے گا، ہمیشہ محتاج سمجھے گا۔ تو پھر کس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بات کرے گا، اللہ کا شکر ادا کرے گا کہ ہمارے پاس تو بہت کم ہے، ہمارے پاس تو یہ نہیں، ہمارے پاس تو یہ نہیں، تو اللہ کا شکر ادا نہیں کرے گا۔ اس لیے ہمیشہ دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے کو دیکھو۔ اللہ کی اتنی نعمتیں ہمارے پاس ہیں کہ ایک نعمت کا انسان اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کر سکتا، ایک نعمت کا۔ ایک کوئی فقیر نابینا انسان ایک عالم کے پاس جاتا ہے اور اپنے اندھے پن ہونے کی شکایت کرتا ہے کہ میں اندھا ہوں، میں دیکھ نہیں پاتا دنیا کو، شکایت کرتا ہے۔ تو اس عالم نے اس سے کہا کہ تم تو بہت مالدار انسان ہو، تمہارے پاس دنیا کی بہت ساری نعمتیں موجود ہیں، اگر آنکھ کی نعمت نہیں مان لیجیے اور بہت ساری نعمتیں موجود ہیں۔ یا غالباً یہ اندھے نہیں بلکہ کسی فقیر انسان کے تعلق سے ہے کہ اسے جا کر کے فقر و فاقہ کی شکایت کی اور کہا کہ بھائی میں فقیر ہوں، محتاج تنگدست ہوں اور میرے پاس مال و دولت نہیں ہے۔ تو اس عالم نے کو سمجھایا، کہا تم دنیا کی بہت مالدار انسان ہو، کہا میں تم کو اتنا دینار اور درہم دیتا ہوں، کیا تم اپنی ایک آنکھ مجھے دے دو گے؟ اس نے کہا نہیں دیں گے۔ کہا میں تمہیں اتنا دینار اور درہم دیتا ہوں، کیا تم مجھے اپنا دل دے دو گے؟ ایسے اس نے بتایا۔ کہا تمہارے پاس اتنی ساری نعمتیں موجود ہیں اور تم کہتے ہو میں فقیر ہوں، میں تنگ دست اور محتاج ہوں، اتنی ساری نعمتیں۔ اگر انسان کی عقل نہ ہو، انسان دنیا کی ساری دولت دے کر کے بھی عقل حاصل نہیں کر سکتا۔ اللہ نے اگر کسی کو پاگل بنا دیا، دنیا کی ساری نعمتیں، سب کی نعمتیں، دنیا میں جتنے بھی مالدار لوگ موجود ہیں، جتنے بھی مالدار، سب کی دولتوں کو، پوری دنیا کی دولت اکٹھا کر کے کسی ڈاکٹر اسپتال کو دے دو کہ میری عقل واپس کر، تو نہیں کر سکتا۔ اللہ نے آپ کو عقل دیا ہے، کتنی بڑی نعمت ہمارے پاس، بولنے کی طاقت دی ہے۔ کتنے لوگ ہیں زبان ہے لیکن بول نہیں سکتے، اللہ نے بولنے کی طاقت نہیں دی ان کو، اللہ نے ان کو بولنے کی طاقت دی۔ ہمارے دل میں کیا اس کو ہم ادا کر سکتے ہیں، سننے کی طاقت دی، دیکھنے کی طاقت دی، الحمدللہ۔ دین توحید اور توحید کی نعمت دی، ہاتھ پاؤں صحیح سلامت ہے، بیوی اولاد ہے، گھر ہے، کیا چاہیے ہم کو بھائی، کیا چاہیے؟ سب دنیا چھوڑ کر کے ہم کو جانا ہے ایک دن۔ ہندوستان، پاکستان، سعودی عرب کے بڑے عالم ہیں شیخ محمد بن ہادی المدخلی، انہوں نے ایک درس کے اندر بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آج نعمتیں ہمارے دسترخوان پر اتنی ہیں کہ بنو عباسیہ اور بنو امیہ کے جو خلفاء حکمراں ہوتے تھے، بادشاہ، ان کے دسترخوان پر کھانے پینے کی اتنی نعمتیں نہیں رہتی تھیں جتنی نعمتیں آج ہمارے دسترخوان پر رہتی ہیں۔ 3 قسم کی مچھلی ہے، 3 قسم کا گوشت ہے، مرغی بھی ہے، سبزی بھی ہے، روٹی بھی ہے، میٹھا بھی ہے، پھل فروٹ بھی، ساری دسترخوان پر ساری نعمتیں موجود ہیں۔ پہلے زمانے کے بادشاہوں کو اتنی نعمتیں حاصل نہیں تھی، ہر انسان بادشاہ، پھر بھی انسان اللہ کے ناشکری ادا کرتا ہے کہ کیا ہے ہمارے پاس، اتنی ساری نعمتیں اس کے دسترخوان پر موجود ہیں، اتنی ساری نعمتیں۔ اس لیے اللہ کی نعمت، اس کے بارے میں سے سوال کیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو جو نعمت دی ہے، اللہ کا شکر ادا کریں، وہ نعمت برقرار رہے گی۔ وہ حسن عبادت اور حسن عبادت کی اللہ تعالیٰ تو ہم کو توفیق دے۔ وہ عبادت اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول ہے جس عبادت کے اندر حسن ہوتا ہے، جو عبادت اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر کی جاتی ہے، وہ حسن عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھ لیں ایسے ہی، اس میں اخلاص نہ ہو، وہ نماز اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرے گا۔ نبی کے طریقے کے مطابق نہیں ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کی عبادت کرنا نبی کے طریقے پر، تو حسن عبادت یہ ہے کہ انسان اخلاص کے ساتھ اور نبی کے طریقے پر، ریاکاری سے بچتے ہوئے اخلاص کے ساتھ نبی کے طریقے پر عبادت کرتا ہے، اس کو حسن عبادت کہا جاتا ہے۔ اس کی دعا کرنی ہے۔ نماز کی اہمیت ہر مسلمان مانتا ہے کہ نماز کی اہمیت ہے، جس قدر نماز کی اہمیت ہے اسی قدر نماز کی کیفیت کی بھی اہمیت ہے کہ آپ نماز کیسے پڑھیں گے، اس کی کیفیت بھی اتنی اہمیت کی حامل ہے جتنی بذات خود نماز اہمیت کی حامل ہے۔
اس لیے ہمارے نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طریقے سے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو اسی نماز پڑھنا۔ ہمارے نبی نے وضو کیا، کیا فرمایا؟ من توضأ نحو وضوء ھذا، جس نے میرے اس وضو کے طریقے سے وضو کیا، اس کے بعد اس نے 2 رکعت نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ اس کے سابقہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ نبی کے طریقے کے مطابق وضو کرنا ہے۔ نبی نے حج کیا، کیا فرمایا؟ خذوا عنی مناسککم، مجھ سے حج کرنے کا طریقہ سیکھو، جیسے میں نے حج کیا ویسے حج کرو۔ تو عبادات وہی اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول ہیں جو اس کے خلیل و حبیب کے طریقے کے مطابق ہیں۔ اگر اس کے طریقے سے ہٹ کر کے ہیں تو اس عبادت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ نبی آتے تھے دنیا میں لوگوں کو اللہ کی عبادت کا طریقہ سکھانے کے لیے، کیسے اللہ تعالیٰ کو خوش رکھنا ہے، کیسے اللہ العالمین کی بات کرنا ہے۔ تو عبادت اہم ہے، لیکن اس عبادت کی کیفیت بھی اس سے کم اہم نہیں ہوتی ہے۔ اور یہ دونوں چیزیں اگر کسی کے پاس ہیں تو ہمارے پاس الحمدللہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ نمازیں بھی ہم اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق پڑھیں۔ اخلاص کا معاملہ تو اللہ کے حوالے ہے، اللہ بہتر جاننے والا ہے کہ نماز پڑھنے والا مخلص ہے کہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کوئی کسی پر فتویٰ نہیں لگا سکتا۔ ظاہری طور پر حکم لگتا ہے، ظاہر میں ہم نبی کے طریقے کے مطابق نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خشوع خضوع کی کمی ہے، ہو سکتی ہے، اخلاص کی کمی ہو سکتی ہے، اور نماز کے اندر جو طول ہونا چاہیے، لمبی نماز ہونی چاہیے اس کا بھی، لیکن پھر بھی الحمدللہ دیگر کے مقابلے میں یہ چیز بھی ہمارے ہاں اور بہتر پائی جاتی ہے۔ یہ ساری نعمتیں ہمارے پاس موجود ہیں الحمدللہ۔ تو یہ حسن عبادت ہے کہ اللہ رب العالمین کی حسن عبادت، اللہ تعالیٰ تو اس کو توفیق دے کہ ہم تیری عبادت صحیح طریقے سے انجام دے سکیں، صحیح طور پر ہم تیری عبادت کو کر سکیں۔ اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا؟ تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ حسن، یہاں کیا فرمایا؟ حسن عبادت، وہاں کیا فرمایا اللہ نے؟ ایکم احسن عملا، تم میں اچھے عمل کرنے والا کون ہے؟ اچھا عمل کب بنتا ہے؟ جب انسان کے عمل میں اخلاص ہو اور وہ ثواب نبی کی سنت کے مطابق ہو، تب جا کر کے وہ عمل اچھا بنتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اچھا عمل کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کے اندر کوالٹی ہے، کوانٹیٹی نہیں ہے۔ دنیا کے اندر بھی مال کے اندر کوالٹی مطلوب ہوتی ہے۔ آپ کوئی سامان لینے جاتے ہیں، اس کی کوالٹی دیکھتے ہیں، کوالٹی کیا ہے اس کی، غیرہ غیرہ، اور ایسے ہی ٹوٹا پھوٹا سامان آپ نہیں لیتے ہیں، کوالٹی دیکھتے ہیں کیسی کوالٹی ہے۔ موبائل لینا ہے، برتن لینا ہے، دروازہ بنوانا ہے، گھر بنوانا ہے، کچھ بھی کوالٹی چاہیے آپ کو۔ تو عبادات کے اندر بھی کوالٹی اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے کہ ہماری عبادتوں کے اندر کوالٹی ہو، کوانٹیٹی نہیں کہ خوب زیادہ کر لو اور کوالٹی اس کے اندر نہ ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ کوالٹی بھی ہمارے عبادتوں کے اندر اور ہمارے اعمال کے اندر نہیں ہوگی۔ تو حسن عبادت کی بھی دعا انسان اللہ تعالیٰ سے کرے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں توفیق دے اپنے ذکر کی اور اپنے شکر کرنے کی، وہ حسن عبادت اور اچھی طریقے سے اپنی عبادت کرنے کی، تو اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دے۔ اسی پر بھی بات کو ختم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دعا کرتے ہیں کہ اللہ العالمین ہم سب کو توحید خالص پر رکھے، اللہ ہم سب کو شرک و بدعت اور خرافات سے محفوظ رکھے، سلف صالحین کے عقیدے و منہج پر قائم رکھے، اور اللہ رب العالمین ہر طرح کی معصیت سے، گمراہی سے، بدعملی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے۔ آمین رب العالمین۔ جزاکم اللہ خیر، وصلی اللہ علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔